ورنہ پھر آپ کیا ہو بس السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ صبر کی طاقت، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر کی طاقت، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو کیا اجر دیتا ہے، صبر کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے، اور صبر کرنے والے شخص کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ تو ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اپنے کام کے بارے میں، کہ یہ جو ٹیبل ہے ہماری بہت گندی سی ہوئی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ لاؤ امی جان آج میں اس کا میک اوور کرتا ہوں، تو میرا بیٹا بس وہی کر رہا تھا، اور اب میں آ گئی ہوں کچن میں کھانا بنانے کے لیے۔ تو کھانے میں بناؤں گی میں آج قیمہ آلو۔ تو کام کرتے کرتے چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ تو میں بات کر رہی تھی صبر کی، کہ صبر کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوتا ہے، پھر وہ چاہے صبر ہم نے جان پر کیا ہو، مال پر کیا ہو، عزت پر کیا ہو، یا شہرت پر کیا ہو، دولت پر کیا ہو، کسی بھی چیز پر ہم نے صبر کیا ہو۔ صبر کی طاقت ایک ایسی عظیم قوت ہے جو انسان کو مشکل اور آزمائشوں سے لڑنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف آیتوں پر انسان کو صبر کرنے کو کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی بھی حالات آئے، اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تم پر کوئی مشکل آئے، جب بھی تم پر کوئی پریشانی آئے، تو تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو یہ تمام آیتیں ہمیں صبر کی اہمیت بتاتی ہیں۔ دیکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی بھی پریشانیاں آتی ہے، ان کی زندگی میں کوئی بھی حالات آتے ہیں، تو ان لوگوں کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انہی پیارے بندوں کو آزماتا ہے جنہیں وہ بے حد پیار کرتا ہے، جنہیں وہ کچھ دینا چاہتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان کی زندگی میں مشکل آئے اور وہ اللہ کی اطاعت کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے ان تمام مشکل کو سہ جائے، ان پر صبر کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے اور اس قدر نوازے گا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جس کے بارے میں اس نے خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا، جس کے بارے میں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، مشکلات سے نکلنے کے لیے انسان میں 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا، دوسرا کسی بھی آزمائش کے آنے پر صبر کرنا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہر وقت راضی رہنا۔ جس انسان میں یہ 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی مشکل کے آنے پر گھبراتا نہیں ہے، اور بآسانی ہر مشکل سے نکل جاتا ہے، ہر پریشانی سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ جب کسی انسان پر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی حالات آئے، اور وہ اس مقام پر صبر کرے اور یہ کہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور میں اللہ کے لیے ہوں، اور اللہ ہی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ صبر کرنے کا مطلب ہے تھام لینا، ڈٹے رہنا، برداشت کرنا، تمام مسائل، مشکلات، تمام چیلنجز، تمام پریشانیوں کو اور لوگوں کی تلخ باتوں کو، ان سب چیزوں سے بغض دل ہوئے بغیر انسان اپنی کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جائے، اپنی مقصد کی طرف بڑھتا چلا جائے، اور اپنے مقصد سے کامیابی کو حاصل کر لے۔ اور جب کوئی انسان صبر کر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتا ہے، یعنی اس کے دل میں صبر کرنے کی توفیق پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں صبر کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے، اسے ہمت ملتی ہے، اس کی صبر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ بآسانی اس مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیکھو، اس کائنات کو بنانے والے نے، یعنی میرے اور آپ کے اللہ نے
کائنات میں مختلف مثالوں کے ذریعے سے انسان کو صبر کرنے کی نصیحت کی ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک بیج پودے میں اور جب وہ پودے سے درخت میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ اس تمام لمبے وقت میں مشکلات کو جھیلتا ہے، موسم کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے، تب وہ کہیں جا کر زمین میں اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے اور ایک تناور درخت بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک پھلدار درخت بھی پھل لگنے سے لے کر پھل پکنے تک اور اس میں ذائقہ آنے تک مختلف قسم کے چیلنجز اور مختلف موسم کی سختیوں کو جھیلتا ہے، اسے برداشت کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، تب وہ کہیں جا کر ایک ذائقے دار پھل دینے کے قابل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک پتھر بھی زمین کے اندر ہزاروں سال رہ کر مختلف قسم کی پریشر کو برداشت کرتا ہے، پھر وہ کہیں جا کر ایک ہیرے میں تبدیل ہوتا ہے۔ لہٰذا ان تمام مثالوں سے انسان کو صبر کی نصیحت ملتی ہے۔ صبر بیسیکلی 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر جب ہم سخت سردی کے موسم میں صبح اٹھ کر وضو کرتے ہیں یا ہم سخت گرمی میں روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں صبر چاہیے ہوتا ہے۔ دوسری طرح کا جو صبر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اگر ہم کسی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر صبر کرتے ہیں تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ تیسری طرح کا جو صبر ہے وہ صبر کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے، یعنی کسی آزمائش کے آنے پر انسان اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیے بغیر اس پر صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے صبر کی اعلیٰ قسم ہے۔ جب کوئی شخص دوسرے شخص کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا، وہ اپنی زبان یا ہاتھ سے نقصان پہنچاتا ہے، اور پہلا شخص جس کے ساتھ ذاتی ہوتی ہے اور وہ اس پر صبر کر جاتا ہے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے اپنی ذاتی کا بدلہ لے سکے اور وہ اس مقام پر بھی اسے معاف کر دیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، تو وہ صبر کی اعلیٰ مثال قائم کر دیتا ہے۔ دیکھیں، سب سے خوبصورت صبر وہ ہے کہ جب کسی انسان پر کوئی مشکل آئے اور وہ شکوہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، خود پر بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اس مشکلات سے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین صبر ہے، یہ صبر کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے۔ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام سے بھی ہمیں صبر کی سب سے بڑی نصیحت اور سبق ملتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا، انہوں نے وہاں پر صبر کیا، بلا کسی قصور کے بہت لمبے عرصے کے لیے قید تنہائی کاٹنی پڑی، لیکن اس مقام پر بھی انہوں نے بغیر کسی شکوے کے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی صبر سے خوش ہو کر انہیں مصر کی پوری سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں صبر کی سب سے بڑی نصیحت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان تخلیق کیے، پوری دنیا تخلیق کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے بھی قدم قدم پر صبر کر کے تمام انسانوں کے لیے صبر کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زندگی میں صبر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صبر انسان کی پوری لائف، اس کی پوری پرسنالٹی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، صبر کیسے آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے سے ہی آتا ہے، یعنی ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی مشکلات، چھوٹے چھوٹے حالات، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر صبر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے اندر عادت پڑ جاتی ہے، ہمارے اندر صبر کی ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ہم کسی بھی مشکل کو، کسی بھی پریشانی کو صبر کے ساتھ جھیلنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ صبر اور یقین یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابی کے اعلیٰ مقام پر پہنچاتی ہیں۔ ایک انسان میں صبر اسی وقت آتا ہے جب اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا رب اس سے کچھ لے کر اسے بہترین چیز سے نوازے گا۔ جب انسان صبر اور یقین کے اس راز کو پا لیتا ہے، وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ کسی بھی آسان کام کو کرنے کے لیے کم وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کا مقصد بڑا ہے تو آپ کو وقت بھی زیادہ چاہیے ہوگا اور اس کے لیے آپ کو مشکلات بھی زیادہ برداشت کرنی پڑے گی، جس کے لیے آپ کو بہترین صبر کی ضرورت ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو لوگ صبر کرنا جانتے ہیں ان کی محنت اللہ تعالیٰ کبھی بھی خالی نہیں جانے دیتا، انہیں ہمیشہ اپنی محنت کا بہترین صلہ ملتا ہے، کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں ہمارے کام کا اگر فوری طور پر ہمیں رزلٹ نہ ملے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن ہمیں ہماری زندگی میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صبر اور کنسسٹنسی، یہی وہ دو چیزیں ہیں انسان کو زندگی کے ہر مقام پر کامیاب کرتی ہے۔
ہماری زندگی میں سب سے زیادہ مشکلات ہمارے صبر کی کمی کی وجہ سے آتی ہے، لیکن ایک انسان جو صبر کرنا جانتا ہے وہ کسی بھی مشکل میں راستہ نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی مشکل میں راستہ دکھا دیتا ہے، اور صبر وہ ہتھیار ہے جس سے دنیا کی ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے، کیونکہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جب آپ کوشش کرتے رہتے ہیں تو آپ ہار نہیں سکتے، آپ زندگی میں ہر مقام پر کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، موجودہ دور میں ہر انسان جلد بازی اور بے صبری کا شکار ہے، تو صبر کرے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تھا آج کا میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔